تو شروع کرتے ہیں ہماری آج کی. ہمیں جوائن کیا ہے شفیع جان صاحب نے. بہت شکریہ شفیع جان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. اور یہ بتائیے گا, بہت بزی جا رہے ہیں آپ پچھلے کچھ دنوں سے. کل رات بھی آپ ڈیالہ کے باہر تھے, ابھی آپ سپریم کورٹ سے اٹھ کے آ رہے ہیں. یہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اس وقت خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, اور آپ لوگوں کو کنسرنز کیا؟ آپ نے ابھی کہا کہ 2 ڈاکٹرز ہیں شوکت خانم کے, نہیں الشفا کے, الشفا کے 2 ڈاکٹرز ہیں. کون کون سے ڈاکٹرز ہیں جن کو آپ نے ریکمینڈ کیا ہے؟ عامر کچھ نام ہے, نام تو میرے پاس ایگزیکٹلی نہیں ہے, لیکن الشفا کے دونوں ہیں جو آئی اسپیشلسٹ ہے. اچھا, تو آپ کو کنسرنز کیا ہیں؟ کیونکہ حکومت ظاہر ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس ذمہ داری کو اٹھا نہیں رہی, تو میرا نہیں خیال کہ حکومت اس کو لاپرواہی سے اس کیس کو ہینڈل کر سکتی ہے. ابصار صاحب, سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسد اللہ خان صاحب نے اس نیوز کو بریک کیا منڈے کو, اور اس پہ جب بات شروع ہوئی ہم نے اپنے ذرائع سے جب معلوم کیا تو ہمیں بھی اس بات پہ شکوک و شبہات کا ہم بھی شکار ہوئے. ہمیں کلیئرٹی نہیں تھی, لیکن کوئی انکار کر رہا تھا اور کوئی اس بات کو تصدیق کر رہا تھا کہ ان کو لے کے گئے ہیں پمس. پھر جب ہم نے اس پہ مزید بات کی تو جب حکومتی ارکان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے شروع میں ڈینائی کیا. آپ کے چینلز پہ پڑا ہوگا, تمام چینلز پہ جتنے بھی ٹاک شوز ہوتے تھے, سب چینلز پہ جتنے بھی ریپرزنٹیٹیوز آتے تھے تو وہ اس کی تردید کر رہے تھے. جمعرات کی صبح عطا صاحب نے اس کی تصدیق کر دی. جب اس کی تصدیق ہو گئی اور جمعرات کے دن ہماری ملاقات بھی تھی عمران خان صاحب سے, سی ایم سہیل افریدی صاحب کی تھی, لسٹ میں میرا نام تھا, مینا خان افریدی صاحب کا نام تھا, کچھ ہمارے دیگر ارکان کے نام تھے. تو ہم وہاں پہ گئے اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے اس چیز کو چھپایا گیا تو ہمیں تشویش اس بات سے زیادہ ہو گئی. ایک تو ان کی صحت کی تشویش تو بے شک تھی ہمیں, پھر اس بات کو چھپایا کیوں گیا یہ اس سے زیادہ تشویشناک تھی. ہم نے وہاں پہ کل جب ہم وہاں پہ پہنچے تو ہمیں پتہ تھا کہ ہماری ملاقات نہیں ہونی, لیکن ہم نے وہاں پہ درخواست کی کہ آپ ان کے 2 ڈاکٹرز کو اندر جانے دیں جو ان کے ذاتی معالج ہیں, وہ ان کی چیک اپ کریں گے. اگر ان کی صورتحال بہتر ہے, اللہ کرے بہتر ہو, صحتیاب ہوں گے تو ہم اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں گے. شام تک یہ ہم سے رابطے میں تھے اور ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ جی بالکل ہم ایک ڈاکٹرز کو اندر لے کے جاتے ہیں اور اندر ان کا چیک اپ کراتے ہیں. ہم شام تک وہاں بیٹھے رہے. شام کے بعد انہوں نے ہم سے رابطہ منقطع کیا. ہم وہاں پہ 3 بجے تک بیٹھے رہے. ان کے ذاتی جو معالج ہیں وہ لاہور سے آئے ہوئے تھے, وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, لیکن ان کو وہاں پہ ملنے کی اجازت نہیں دی گئی. اچھا, لیکن اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا, تمام وہاں پہ ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سیدھا یہاں سے چلتے ہیں سپریم کورٹ. تو ہم صبح 9 بجے سپریم کورٹ گئے. سپریم کورٹ میں ہم اپنی ایک درخواست لے کے گئے. ہم نے چیف جسٹس سے ملنا چاہا, لیکن چیف جسٹس سے ملاقات ہماری نہیں ہوئی, اور ہماری وہاں پہ رجسٹرار صاحب سے ملاقات ہوئی اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے تمام چیزیں ان کے سامنے رکھی کہ ہمیں تشویش ہے عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم اور کچھ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ ذاتی معالج کو اندر جانے دیں, وہ ذاتی معالج عمران خان صاحب کا چیک اپ کریں. اگر ان کی صحتیاب ہے, تسلی بخش ہے رپورٹ. 30-35 گھنٹے میں جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہی میں اسی پہ آ رہا ہوں. تو ہمیں وہاں پہ کہا گیا کہ ہم آپ کو رسپانس کرتے ہیں, آپ باہر بیٹھ جائیں. وہاں پہ ہمارے 200 سے زیادہ پارلیمنٹرین بیٹھے ہوئے تھے. سی ایم سہیل افریدی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ ہیں, وہ 4.5 کروڑ لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پنجاب کے ایم پی ایز, کے پی کے ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹر سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ابھی شام کو دوبارہ سلمان صاحب کو اندر بلایا گیا رجسٹرار صاحب کی طرف سے, اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی. البتہ اس بات پہ انہوں نے بات کی کہ جو پمس کی رپورٹ ہے وہ ہم ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کرتے ہیں. ابھی ہم نے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ بلا لی ہے ایمرجنسی بیسس پہ. ابھی میں نے وہیں جوائن کرنی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ ملاقات کیوں کرنا چاہ رہے تھے؟ آپ ریٹ پٹیشن کیوں نہیں فائل کرتے؟ آپ کی اپلیکیشن کیوں نہیں دیتے باقاعدہ جو قانونی راستہ ہے؟ کیونکہ مجھے یہ اس لیے یاد آ رہا ہے کہ جب نواز شریف 2007 کی بات ہے شاید, جب لندن سے واپس آئے ایئرپورٹ پہ, تو ان کو بھی سپریم کورٹ کا ایک حکم تھا کہ ان کو آنے دیا جائے, لیکن وہ اس کی وائلیشن ہوئی اور انہیں جدہ بھجوا دیا گیا. تو خواجہ آصف گئے تھے سپریم کورٹ, اسی طرح افتخار چودھری نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اور یہی پلی لی کہ یہ تو کوئی قانونی ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے, ملنا کیوں چاہتے ہیں؟ ابصار صاحب 16 سے زیادہ پٹیشن ہماری اسلام آباد کے ہائی کورٹ میں پڑی ہے, وہ نہیں سنی جا رہی. پھر بھی آپ اس پہ بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں. آج ہم درخواست لے کے قانونی راستہ کیوں نہیں اختیار کر سکتے جب آپ کے پاس اتنے وکیل ہیں؟
آج ہم یہی درخواست لے کے گئے سپریم کورٹ میں کہ سپریم کورٹ سٹیپ فارورڈ کرے اور اس صورتحال کو دیکھے. لیکن عمران خان نہیں، ابصار صاحب آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں ہم ملاقاتی کے لیے گیم کرتے ہیں. نہیں ابصار صاحب باقاعدہ قانونی لڑائی ہے وہ نہیں لڑ رہے. ابصار صاحب پہلی بات یہ ہے کہ پہلی غیر قانونی کام کس نے کیا؟ یہ مجرمانہ فیل کے مرتکب ہوئے ہیں. آپ کیسے عمران خان صاحب کو آپ عمران خان صاحب کو جیل سے نکالتے ہیں، ان کو فیملی کو آپ نہیں بتاتے، ان کی ذاتی معالج کو نہیں بتاتے، آپ اس کو پمز لے کے آتے ہیں. پمز میں وہاں پہ آپ کہتے ہیں 20 منٹ کا پروسیجر ہوا. جب ہم نے ڈاکٹر سے بات کی، یہ پروسیجر جو بتایا جا رہا ہے یہ 20 منٹ کا ہے نہیں، کم سے کم اس پہ 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں. آپ نے یہ پورا پروسیس کیا. جب آپ واپس لے کے گئے، جب ایک صحافی نے نیوز بریک کی، تب ہم نے بات اس پہ شروع کی. شروع میں آپ نے تردید کی، ابھی آپ تصدیق کر رہے ہیں. آپ نے چھپایا کیوں؟ یہ تمام ترتیب تشویشناک ہے. پھر اس سے زیادہ جو تشویش والی بات ہے کہ آپ ہماری ذاتی معالج کو کیوں اندر جانے نہیں دے رہے؟ ان کا بنیادی حق ہے. اسی طرح آپ نے نواز شریف کے ساتھ نہیں کیا تھا؟ کیا نواز شریف نہیں ابصار صاحب، نواز شریف کو تو ہم نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ انسانی ہیومن رائٹس انسانی حقوق کی وجہ سے کیبنٹ نے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر بھیجا تھا. یہ ہمارے کیبنٹ نے کیا تھا. سوال تو سن لیں. انہیں اڈیالہ سے پمز لایا گیا، یہاں ان کا علاج ہوا اور پھر واپس انہیں پمز لے جایا گیا. اسی طرح ہوا تھا. کوئی غیر قانونی اس وقت کام نہیں ہوا تھا. آپ کی ان کی فیملی کو بتایا گیا تھا؟ نہ اس وقت نہیں بتایا گیا تھا. ان کی فیملی کو بتایا گیا تھا ابصار صاحب. اور نواز شریف کے ساتھ تو ہم نے اس سے اور کیا اچھائی کی تھی. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر بھیجا تھا. اس نے 2 سال وہاں پہ کوئی علاج بھی نہیں کروایا. وہاں سے وہ اداروں کے سربراہ کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے. چلے یہ بتا دیں پولیٹیکل کمیٹی کیا فیصلہ کرے گی؟ یہ تو ابھی میں جاؤں گا تو پتہ لگے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں آپ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، آپ کے پاس کوئی فیصلہ آپ اسی طرح کریں گے. دیکھیے سب سے بڑی طاقت ملاقات کے لیے کہہ رہے ہیں، پہلے رہا کروانے کا کہہ رہے تھے. ہم کوئی بند گلی میں نہیں پہنچے. سب سے بڑی طاقت جو ہماری ہے وہ عوام ہے. عوام کی طاقت آج بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. 65 لوگ تھے رات کو. ہم نے عوام کو کال ہی نہیں دی. ہم نے پارلیمنٹیرینز کو بلایا. ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے بھی عوام کو نہیں بلایا. ہم نے صرف پارلیمنٹیرینز کو کال کی ہے. کتنے پارلیمنٹیرینز آئے؟ آج 200+ پارلیمنٹیرینز تھے وہاں پہ سپریم کورٹ. بالکل تھے. پنجاب سے بھی آئے تھے ہمارے MPs. خیبر پختونخوا کے سارے MPs موجود تھے. آپ کی اسٹریٹجی ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو جب ہم آپ کے ووٹر مطمئن ہیں. ابصار صاحب اگر ہم عوام کا سپورٹر نہیں، ابصار صاحب مجھے بات کرنے دیں نا. اگر اب ہم عوام کو کال کریں گے پھر یہ کہتے ہیں کہ تصادم چاہتے ہیں. ہم تصادم نہیں چاہتے. ہم کسی ادارے کے ساتھ ٹکراؤ نہیں چاہتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے قائد کی صحت کا ایشو ہے. اس سے زیادہ اہمیت کا حامل ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ بنیادی تقاضے پورے نہیں کر رہے. آپ اس کے ذاتی معالج کو اندر نہیں جانے دے رہے. آپ نے اس کے ساتھ اندر کیا کیا ہے؟ مزید تشویش اس بات کی ہو رہی ہے کہ نہ آپ ہمارے ذاتی معالج کو اندر جانے دے رہے. اگر وہ ٹھیک ہے، اللہ کرے وہ ٹھیک ہو، اللہ کرے وہ صحت یاب ہو. اگر وہ صحت یاب ہے تو کون سی ضد ہے، کون سی انا ہے؟ جانے دے ذاتی معالج کو اندر. وہ چیک اپ کرے گا، صحت یاب ہوگا، ہم اٹھ کے گھر چلے جائیں گے. آگے چلے تھوڑا سا. آپ نے کہا کہ ہمارے لیے عمران خان کی صحت سے زیادہ امپورٹنٹ کچھ بھی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں. آپ کی ایک صوبے میں حکومت ہے، بہت بڑا صوبہ ہے. وہاں پہ ایک وادی تیرا میں ایک بحران، انسانی بحران برپا ہے. آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے اپنے لیڈر کے لیے بھی، لیکن آپ نے حکومت بھی کرنی ہے. آپ کے سیاسی جماعت کی اور بھی ذمہ داریاں ہیں. آپ اس میں بھی فیل ہو چکے ہیں. کیسے فیل ہو چکے ہیں؟ جو اس وقت انسانی المیہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اس کی ذمہ داری اگر آپ ریکارڈ میں دیکھیں تو جو کچھ آپ نے کیا ہے ابصار صاحب اکتوبر سے لے کے آج تک، ابصار صاحب اس میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جب کتنے لوگ ہیں تیرا وادی سے جو باہر نکل رہے ہیں، کتنی تعداد ہے ان کی؟ تیرا ویلی کا جو آپریشن ہے وہ میں آپ کو 2 منٹ میں ڈیفائن کر کے پوری سٹوری آپ کے سامنے. تعداد کتنی ہے؟ 17,000 فیملیز نے ڈسپلیس ہونا تھا. لوگ کتنے ٹوٹل؟ لاکھوں میں. لاکھوں میں. کوئی نمبر بتا دیں مجھے ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے. مجھے جو میرے مطابق 90 سے 95 ہزار ہے. دیکھیں آپ کو نمبر ہونا چاہیے. نہیں لاکھ سے زیادہ. چلے لاکھ سے بھی زیادہ ہوں تو پھر تو اور زیادہ بری بات ہے. لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. صرف 2 رجسٹریشن پوائنٹ بنانا جسٹیفائڈ ہے 1 لاکھ لوگوں کے لیے. پہلی دفعہ صوبائی حکومت نے جس طریقے سے فیسیلیٹیشن کی ہے، نہ کوئی حادثہ ہوا ہے، نہ کوئی مس ہیپ ہوا ہے، نہ کوئی. نہیں سنیں، بچے سردیوں میں بتاتا ہوں نا. نہیں سر، یہ دیکھیں آپ سٹوری کو بالکل کسی اور سائٹ پہ لے کے جا رہے ہیں. ابصار صاحب آپ صحیح سائٹ پہ لے ہیں. بالکل ابصار صاحب، ہم ملٹری آپریشن کے مخالف تھے. نہ ہمیں اعتماد میں لیا گیا، نہ ہم سے پوچھا گیا، نہ کیبنٹ نے کوئی چیز اپروو کی، نہ CM نے اجازت دی. اکتوبر میں 1 منٹ جی میں آ رہا ہوں، میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ کا ہر ایک کویشچن میں لوں گا. انہوں نے ملٹری یہ نہ کہنا کہ نہیں کی ہم نے. کیبنٹ نے منظوری دی 4 ارب کے پیکج کی. کس لیے دی؟
انہی لوگوں کی نقل مکانی کے لیے، فیسیلیٹیشن کے لیے، فیسیلیٹیشن وہی بات ہے، نقل مکانی آپریشن کے لیے دی نہیں، آپریشن کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. اچھا آپریشن ابھی ہو رہا ہے، چلیں اس وقت آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ، نہیں ہو رہا افسر صاحب، ایک بس بات ختم. نہیں، کیوں بات ختم نہیں، آپ میری بات نہیں، اس طرح نہیں ہوگا افسر صاحب. آپ لوگوں کو کیوں نکال رہے ہیں؟ اچھا مجھے 2 منٹ دینا. ملٹری آپریشن انہوں نے امپوز کر دیا ہمارے اوپر، ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپریشن ہو ہی نہیں رہا. نہیں کر دیا نا، میں آ رہا ہوں نا، کر دیا. ہم رائٹ ناؤ نہیں ہو رہا. انہوں نے ملٹری آپریشن امپوز کر دیا. ابھی تو ہوا نہیں، امپوز کر دیا نا انہوں نے، تو کر دیا کہ ہم آپریشن کرنے جا رہے ہیں. جب ڈسپلیسمنٹ شروع ہوئی ان کی یہ نیت تھی کہ سنو فال ہوگی، موسم سخت ہے وہاں پہ. ہم بھی کہہ رہے تھے کہ برف باری ہونی ہے وہاں پہ، موسم سخت ہے، اس موسم میں آپریشن نہیں ہو سکتا، آپ نے برف کے خلاف آپریشن کرنا ہے. سنو فال شروع ہوا، سنو فال میں میں نے خود کھڑے ہو کے لوگوں کو ریسکیو کیا. ہماری ذمہ داری تھی، ہمارے لوگ تھے، یہ چاہ رہے تھے لوگ ڈسپلیس ہوں گے، وہاں پہ برف باری ہو رہی تھی. انہوں نے تیرا کے لوگوں کو منہ میں دھکیل دیا. فیڈرل حکومت نے نہیں، جرگے نہیں، فیڈرل حکومت نے. جب حکومت نے کیسے؟ اچھا مجھے کمپلیٹ کرنے دیں، میں آ رہا ہوں. آپ نوٹ کریں کویسچن، میں آپ کو ایک کویسچن کا جواب دوں گا. جب فیسیلیٹیشن کمپلیٹ ہوئی، اللہ کا شکر ہوا کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. وزیر اعلیٰ صاحب خود مانیٹر کر رہے تھے، ہم خود وہاں گراؤنڈ پہ تھے، صوبائی ایڈمنسٹریشن گراؤنڈ پہ تھی، سب لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا، محفوظ مقامات تک منتقل کیا. اچانک سے یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ کیوں ہوئی، ہم تو آپریشن نہیں کر رہے. پھر طلال چودھری جو فلور پہ کہہ رہا تھا وہ کیا تھا، خواجہ آصف جو فلور پہ کہہ رہا تھا وہ کیا تھا. میں سوال ایک وقت تھوڑا نہیں اب مجھے موقع پورا دیں. یہ آپریشن کرنے جا رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ سارے جو ڈسپلیسمنٹ تھی وہ بڑی محفوظ طریقے سے ہو گئی ہے، کوئی مس ہیپ نہیں ہوا. یہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ مس ہیپ ہو، اس مس ہیپ کو لے کے وہ صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالا جائے. اور سہیل آفریدی کا بھائی حلقہ ہے، سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کو ڈینٹ تھے. جب مس ہیپ نہیں ہوا تو یہ اگلے دن آ گئے پریس کانفرنس کی. ایک منٹ، پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپریشن نہیں کرنے جا رہے تھے، یہ ڈسپلیسمنٹ کے ہم ذمہ دار نہیں ہے. تو پہلا سادہ سا سوال ہے، 5 دن ڈسپلیسمنٹ کو ہوئے. پہلے دن جب ڈسپلیسمنٹ ہو رہی تھی، ویژولز آ رہے تھے، تو پہلے دن پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جی ہم آپریشن نہیں کر رہے، ہم آپریشن نہیں کر رہے، آپ کیوں ڈسپلیسمنٹ کر رہے ہیں. ان کی نیت جو تھی وہ سیاسی عزائم تھے، یہ بیانیے کی جنگ تھی جو ہم جیت چکے ہیں. اچھا آخری سوال مجھے صرف یہ بتا دیں کہ جرگہ ظاہر ہے ایک صدیوں پرانا ایک سسٹم ہے جو وہاں چلتا ہے اس علاقے میں، اس کے لوگوں کو آپ نے ٹاؤٹ کہا؟ ہم نے نہیں کہا. آپ کے پی ٹی آئی والوں نے کہا کہ یہ ٹاؤٹ ہیں وفاقی حکومت کے، نہیں کہا؟ آپ سمجھتے ہیں قابل عزت لوگ ہیں، ہر بندہ قابل عزت. تو پھر جب وہ جرگے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہفتے کو، جرگہ کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کی صوبائی انتظامیہ کے ساتھ؟ کوئی صوبائی انتظامیہ کے ساتھ نہیں. میں آپ کو ڈیٹس جرگہ ہوا آئی جی ایف سی کے ساتھ. جرگہ ہوا، کمشنر خیبر نے پی ڈی ایم اے کو خط لکھا، سنیں نا جی، اچھا سنیں نا، 28 اچھا سنیں نا ٹھیک ہے. یہ جتنا پروسیس تھا نا، 14 نومبر اب صاحب اب سن ہی نہیں رہے. یہ جتنا جرگے کا پروسیس ہوا اس میں نہ صوبائی حکومت کا کوئی ریپرزنٹیٹیو موجود تھا. میں آ رہا ہوں نا جی، نہ کوئی صوبائی ریپرزنٹیٹیو موجود تھا، نہ ہم آن بورڈ تھے. یہ جرگے ہو رہے تھے کمیٹی کے درمیان، آئی جی ایف سی کے درمیان. کمشنر کوئی نہیں تھا. سنیں تو صحیح نا، نہیں تھا کہ نہیں تھا؟ میں آ رہا ہوں، اسی پہ آ رہا ہوں. بتا نہیں تھا یا نہیں تھا. میں آخر میں جو سائن کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ آئیں گے سائن کے بات پہ کہ ڈپٹی کمشنر کے سائن کیوں موجود ہے. تو ڈپٹی کمشنر کے سائن اس لیے موجود ہے کہ تو فیسیلیٹیٹ ہم نے کرنا تھا. تو سائن ہوئے نا، پھر ذمہ داری کی نا. بالکل فیسیلیٹیشن کی ہماری ذمہ داری ہے. جنرل فیض نے سائن کیے تھے، فیسیلیٹیشن کے لیے سائن ہوئے ہیں، ذمہ داری آ گئی. فیسیلیٹیشن کے لیے سائن ہوئے ہیں. فیسیلیٹیشن ٹریک ریکارڈ ہے. فیسیلیٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ 4 ارب جو ہیں، یہ جرگے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کا وہ آپ کے وہ نام بھی لے رہے ہیں، میں نام نہیں لے رہا، کہ یہ ان کو کھلائے جانے ہیں، اس میں کرپشن ہو رہی ہے. 4 ارب کے پیکج ابصار صاحب کی بات درست ہے؟ ابصار صاحب 4 ارب روپے کم ہے، مزید فنڈز دے رہے ہیں ان کو. 4 ارب روپے کم ہے. 8 فروری کا آپ نے جو مظاہرے کر رہے ہیں، ابصار صاحب نہ کریں. جرگہ کے لوگ کہہ رہے ہیں. چلائیں بیان. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. بالکل دکھائیں. نہیں یہ ویڈیو پہ نہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جو ہمارے علم میں ایسے کوئی بیان نہیں ہے. 4 ارب روپے کم تھے. ہم مزید تو 5300 ارب روپے کی جو آئی ایم ایف کی ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے، جو انہوں نے ان پہ کوئی بات نہیں کر. آپ ہمارے 4 ارب لے کے ان پہ بات کر، وہ تو ڈاکومنٹڈ رپورٹ ہے. یہ جسٹیفیکیشن ہے؟ جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم نے کرپشن نہیں کی، نہ ہی یہ فنڈ کم ہے. یہ جواب دیں. یہ فنڈ کم ہے، ہم مزید فنڈ دے رہے ہیں فیسیلیٹیشن کے لیے. 4 ارب کا ہم نے ان کو پیکج دیا. یہی وجہ تھی کہ ہم نے فیسیلیٹیشن کے لیے 4 ارب روپے رکھے تھے. یہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. یہ تو 4 ارب ہے، ہم مزید 4 ارب روپے بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. آپ نے بڑی خبر دی ہے کہ 4 ارب کے پیکج کے کم ہے، بھی آپ مزید 4 ارب کا ایک پیکج دے رہے ہیں. بہت شکریہ شفیع جان صاحب ہم سے بات کرنے